ناظرین، اسرائیل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ فورسز کو موبلائز کر رہا ہے جو غزہ میں انٹر ہونے جا رہی ہیں، جس میں فائنل فیز وہ قرار دے رہے ہیں غزہ کی آکوپیشن کا۔ اور مین وائل جب ریزسٹنس نے ون آف دا ویری گریٹ اٹیک کیا ہے جس میں بہت زیادہ ان کی کیجویلٹی جب وہ بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک اس سے پہلے جب اسرائیل اپنی فوجیں داخل کرنے جا رہا ہے، اسرائیل نے اپنا جو ملٹری بجٹ ہے اس میں مزید بلینز آف ڈالرز کا اچانک اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اور رشیا نے فلسطین کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپینز جو ہیں وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں اور کوئی بھی عملی اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اور اسی درمیان ایران کے جو صدر ہیں وہ اہم ترین دورے پر ہیں، آرمینیا کے بعد وہ بیلاروس پہنچ چکے ہیں، اور اس دورے کو ٹرننگ پوائنٹ دورہ جو وہ کہا جا رہا ہے ایران اور بیلاروس کے ریلیشنز کے حوالے سے۔ اور ایران کو بھی اس وقت اتحادیوں کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ایران کو ایک بڑی جنگ جو ہے وہ لڑنی ہے، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں اس میں صرف فلسطینیوں کو سبڈیو نہیں کرنا ہے بلکہ پورے ریجن کو سبڈیو کرنا ہے۔ اور ایران کے بعد ترکی اس وقت ان کے نشانے کے اوپر آ چکا ہے، اور ترکی کے خلاف بھی ان کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ تو آغاز ناظرین کرتے ہیں، فلسطینی ریزسٹنس کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ ناظرین 20 فلسطینی ریزسٹنس فائٹرز نے اسرائیلی ایک سائٹ کے اوپر حملہ کیا صدرن غزہ میں، ایک ملٹری سائٹ جہاں پر ان کے ٹینکس کھڑے تھے، ان کی وہیکلز تھیں، ان کو جو وہ تباہ کیا، اور بہت زیادہ اسرائیلی فوجی اس میں مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ 20 فائٹرز نے یہ ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ایونٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔ 2 سال آلموسٹ اب گزر چکے ہیں غزہ کی جارحیت کو، اور 20 حماس فائٹر جو ہے انہوں نے اسرائیلی سائٹ کے اوپر اٹیک کیا، ڈسٹرائے کیا اور ڈیمیج کیا نمبر آف ٹینکس اور ملٹری وہیکلز کو، اینڈ کلنگ اینڈ انجرنگ انسپیسیفائڈ نمبرز آف آفیسرز اینڈ سولجرز۔ کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے، کتنے اسرائیلی آفیسرز مارے گئے اور زخمی ہوئے، ابھی اس کے نمبرز آنا باقی ہیں۔ یہ جنگ جو ہے وہ مور دین 2 آورز جاری رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی ایئر فورس کو وہاں پر بلانا پڑا، اور جو گراؤنڈ ملٹری ری انفورسمنٹ ہے یعنی مزید فوجیں وہاں سے بلانا پڑیں، اور یہ اٹیک جو ہے اسرائیلی آکوپیشن آرمی کے اوپر اس وقت آیا ہے جب اسرائیل موبلائز کر رہا ہے لارج نمبر آف فورسز ٹو آکوپائی غزہ، پورے غزہ کو آکوپائی کرنے کے لیے اس وقت یہ اٹیک ہوا ہے۔ تو فلسطینی ریزسٹنس نے اس حملے کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ ریسکیو فورس جب آئی تو فلسطینی فائٹر میں ایک نے خودکش حملہ بھی کیا، یعنی اب دیکھنا کہ لڑائی کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے خودکش حملے بھی جو ہے وہ شروع کر دیے۔ تو اس خودکش حملے میں جو ریسکیو فورس آئی ہے اس کے اندر بھی کافی اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ القسام بتا رہا ہے کہ جب ریسکیو فورس آئی، ون آف آر martyr detonated himself among the soldiers causing casualties and injuries۔ تو ایک فائٹر تو اس طرح سے شہید ہوا کہ اس نے خود کو ڈیٹونیٹ کیا، اور اس کے علاوہ 2 سے 3 فلسطینی فائٹر جو ہے وہ اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ کافی یہ بہت بڑا حملہ تھا، اور القسام کے مطابق یہ سیورل اور یہ لڑائی جاری رہی ہے۔ اینڈ آور فائٹرز observed the landing of evacuation of helicopters، یعنی 4-5 گھنٹے تک یہ لڑائی جو ہے وہ آپس میں جاری رہی ہے، جس میں 3 سے 4 فلسطینی فائٹر جو ہے وہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق شہید ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بڑی نمبرز میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ٹائم پر حملہ کرنے سے حماس نے ایک میسج دیا ہے مصر کو بھی، جارڈن کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی، ترکی کو بھی، اور باقی دنیا کو بھی، کہ وہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں جب غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، پھر بھی اسرائیل لاکھوں کی فوج داخل کرنے جا رہا ہے، اس پوائنٹ آف ٹائم میں بھی وہ اس طرح سے لڑ رہے ہیں، تو ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ سیریا میں بھی آئے گا، لیبنان میں بھی آئے گا، مصر میں بھی، جارڈن کے علاقے بھی لے گا، عراق تک وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سرحدیں ہوں گی، ترکی ان کے نشانے کے اوپر آ چکا ہے، تو پہلے فلسطینیوں کے یہ خاتمے کا انتظار کریں گے، پھر اسرائیل کے ان کے اوپر حملہ کرے گا، پھر یہ آ کر جو ہے وہ اسرائیل کا جواب دیں گے۔ تو مصر کے بہت بڑے حکمران جمال عبد الناصر وہ ایک دفعہ اپنے ملٹری لیڈرز کے ساتھ بیٹھے تھے اور پلان کر رہے تھے کہ جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم فوری طور پر کیسے جواب دیں گے۔ تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ جب اسرائیل اٹیک کرے گا نا تو پھر ہمارے پاس رسپونڈ کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں، کیونکہ اسرائیل اٹیک ہی ایسے کرے گا کہ وہ سب کچھ ڈسٹرائے کر دے گا، تو ہم پھر جواب دینے جوگے رہیں گے نہیں۔ اس لیے وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے اسرائیل کے اوپر اس طرح سے
پریمپٹیو اسٹرائک کی، پہلے ہی اسرائیل کے اوپر جب اٹیک کیا. تو یہاں پر تو پہلے والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اسرائیل تو ایک آلریڈی تمام ملکوں کے اوپر حملہ کر بھی چکا ہے، فلسطینی کے اوپر ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے جس کو ساری دنیا انلیجیٹیمیٹ قرار دے رہی ہے. تو آپ کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ آپ اس میں انٹرونشن کریں. تو یہ عجب پالیسی ہے کہ اس بات کا انتظار کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیل ان ملکوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس بات کا انتظار کرنا کہ نہیں اسرائیل تو، یعنی اگر آپ نوٹ کریں تو ان کی ساری جو پالیسی ہے وہ اسی بات کے اوپر منحصر ہے کہ اسرائیل رحم کھائے گا. اگر آپ نوٹ کریں تو ان کی ساری پالیسی اس بات پر ہے. ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو بار بار پروپوزل بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس اسرائیل اگر رحم کھا دے تو کھا دے، اگر نہیں کھائے گا تو ہم کیا کر سکتے. تو ان کی ساری پالیسی جو ہے وہ اس بات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو مصر نے یہ کہا ہے کہ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں اسرائیل کو جو جواب بھیجا گیا تھا، جو پرپوزل بھیجا گیا تھا، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، اسرائیل نے ابھی جواب نہیں دیا ہے. تو اسرائیل ابھی آفیشلی جواب دے گا، کب دے گا پتہ نہیں، لیکن اسرائیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اسرائیل کی جو حرکات ہیں، اسرائیل کا جو اگریشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی سیز فائر نہیں دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جنگ روکیں گے صرف اپنی ٹرمز کے اوپر. تو سوال یہ ہے کہ دیکھیے وہ کیوں روکیں گے جنگ کو؟ امریکہ ان کے ساتھ ہے، مڈل ایسٹ میں کسی سے ان کو خطرہ نہیں ہے کہ کوئی پریکٹیکل اقدام اٹھائے گا. تو آپ یورپین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مورل بیسس کے اوپر اسرائیل کے خلاف کوئی پریکٹیکل اقدام اٹھائیں گے. یعنی مورل بیسس پر تو مڈل ایسٹ کوئی پریکٹیکل اقدام نہیں اٹھا رہا، تو یورپینز کیا اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ان کا گھمنڈ ہے کہ ہمیں روکے گا کون. تو بہرحال وہ گھمنڈوں کا حساب کتاب تو ہوتا ہے اور اس دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن فی الحال وہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ کیوں رکیں؟ اگر وہ جینوسائیڈ بھی کر رہے ہیں تو ان کو روکے گا کون؟ صرف طاقت جو ہے وہ ان کو روک سکتی ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر: وی ول اینڈ دا وار آن آور ٹرمز. اور وہ ٹرمز کیا ہیں؟ وہ ٹرمز سرنڈر ہے فرام دا ڈے ون. جب سے اسرائیلی یہاں پر آئے ہیں، جب سے یہ زائنسٹ یہاں پر آئے، ان کا پہلے دن سے فلسطینیوں کے سامنے ایک ہی بات رکھی گئی اور وہ سرنڈر تھا. ان کے بڑے زائنسٹ لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں سے تب تک بامانی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک وہ سرنڈر نہیں کر دیں گے، وہ لڑنے کی جو ول ہے اس کو چھوڑ نہیں دیں گے. تو ان کی ٹرمز ہے وہ یہی ہیں کہ حماس سرنڈر کر دے، فلسطینی یہاں سے نکل جائیں تو جنگ رک جائے گی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھا، اب پہلے یہ خبر آئی کہ 60,000 فورسز جب وہ موبلائز ہو رہی ہیں، اب خبر اس سے بھی زیادہ ہے، اور رپورٹ کے مطابق 1,30,000 فورسز کو انہوں نے موبلائز کرنا شروع کر دیا. اور یہ وہ فورسز ہیں جو ریزرو فورسز ہیں، یعنی آلریڈی ان کی ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فوجیں غزہ میں ہیں اور غزہ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. تو 1,30,000 مزید فوج. ڈیفنس منسٹر اپرووز پلان ٹو کانکر غزہ سٹی. 1,30,000 IDF reservists to be mobilized. اور یہ نمبرز اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. ان کی جتنی بھی فوج ہے یہ ساری کی ساری یہاں پر بلانے جا رہے ہیں. اور اس وقت اسرائیل بڑی کمزور پوزیشن میں ہے. اگر یہ باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، اگر یہ تھوڑی سی بھی جرت اور بہادری دکھاتے، اور جو ڈیو ہے، جو آپ کو اس وقت ضرورت تھی اور آپ کی لیجیٹیمیسی تھی، تو اسرائیل اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیے حزب اللہ، حماس، انہوں نے کیسے اسرائیل کا سامنا کیا ہے. تو ان کے پاس بھی بڑی آرمیز ہیں، بڑے نمبرز ہیں، یہ مقابلہ کر سکتے تھے اور ایک ایسکلیشن ہی کرنا تھا. خود ویسٹرن یہ ڈاکٹرائن ہے نا، ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ پہلے ایسکلیٹ کرو تاکہ معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے. تو یہ تو ویسٹرن ڈاکٹرائن ہے، تو آپ بھی اس کو استعمال کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسکلیٹ کریں ٹو ڈی ایسکلیٹ. سموترج جو ہے ویسٹ بینک پلان isn't killing the two-state solution. اسرائیل buried it long time ago. سموترج کا جو پلان ہے وہ فلسطینی ریاست کو کل نہیں کر رہا ہے، بلکہ فلسطینی ریاست کو تو اسرائیل بہت پہلے دفن بھی کر چکا ہے. اب دیکھیے، اسرائیل approves settlement construction plan to divide the West Bank. سموترج erasing Palestinian state. ویسٹ بینک کو اب وہ دو حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. یروشلم میں انہوں نے نیا جو سیٹلمنٹ پلان ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا تھا، جس کو ویسٹ نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، اس کو انہوں نے آج آفیشلی جو اپروو کر دیا ہے. اور سموترج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو اریز کر رہے ہیں. اور ریاست جو کہ آلریڈی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، تو وہ کس کو اریز کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو اریز کر رہے ہیں. ریاست تو یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اور جب بھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم جارڈن کا علاقہ لیں گے، ہم مصر کا علاقہ لیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو
ڈسپلیس کریں گے, ماریں گے تو ہی وہ علاقے لیں گے نا. تو یہاں پر اریزنگ پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ اریزنگ دا پیپل آف پیلسٹائن ہے. $9 بلین آج انہوں نے مزید ایڈ آن کیا ہے اپنی ڈیفنس بجٹ کے اندر, $9 بلین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور لمبی جنگیں ہم یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں. اور ہیرٹس کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے, دا کاسٹ آف دا ڈیمولشنگ غزہ نیور ان اسرائیل ہسٹری ور سو مینی بلڈنگز لیولڈ. اسرائیل کی تباہ کن تاریخ میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح سے بلڈنگز غزہ میں گرائی جا رہی ہیں. اسرائیلی ڈیمولیشن پروجیکٹ ان غزہ کاسٹلیسٹ ان ہسٹری. اسرائیل کی تاریخ کا یہ کاسٹلی ترین یہ سارا معاملہ ہے. اور وہاں پر چونکہ باقاعدہ کانٹریکٹرز غزہ کے اندر موجود ہیں جو ایک ایک بلڈنگ گراتے چلے جا رہے ہیں, ہر بلڈنگ کے بدلے جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ جو غزہ میں رہنے والے ناظرین فلسطینی ہیں, یہ وہ ہیں جن کو 48 کے اندر 1948 میں جب نکبہ ہوا ہے تب ان کو ڈسپلیس کیا گیا تھا. تو یہ آلریڈی مہاجر ہی تھے جو اپنے, اب جیسے انس الشریف ہیں, انہوں نے اپنا آخری جو بات ہے وہ کیا لکھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش رہی کہ اس زندگی میں وہ ٹائم دیکھوں کہ اپنا جو اوریجنل میرا گھر ہے اشکلان میں, میرا جو علاقہ ہے وہاں پر میں دوبارہ جا کر بس سکوں. تو یہ مہاجرین ہی تھے. اور یقین مانیے باقی ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس بات کا درد نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کو جب اپنے وطن سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ہی وطن میں, دیکھیں آپ کی اپنی زمین ہے, آپ کا اپنا وطن ہے, آپ کی اپنی شناخت ہے, کوئی باہر سے آئے اور آپ کو وہاں سے دھکیل دے اور آپ کی شناخت ہی آپ سے چھین لے. فلسطینیوں سے تو فلسطینیوں کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے نا, نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ ان کے پاس ایکول رائٹس ہیں. تو یہ 48 کے مہاجر تھے جن کو یہاں پر ڈسپلیس کیا گیا تھا, اب ان کو یہاں سے آگے ڈسپلیس کرنا ہے. تو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ جس اسرائیل کو بنانے کے لیے آئے تھے وہ صرف 48 میں قائم نہیں ہو سکتا تھا, اس پروجیکٹ کا اعلان 48 میں ہوا ہے. وہ پروجیکٹ تو جاری ہے, آج بھی جاری ہے, ڈیفرنٹ فیزز میں. مقصد ساری لینڈ پر قبضہ کرنا اور سارے یہاں کے نیٹیوز کو یہاں سے جب وہ ڈسپلیس کرنا تھا. تو وہ مختلف فیزز کے اندر جب وہ جاری ہے. یہ جو 7 اکتوبر کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اب وہ اسے آخری فیز میں ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ اب بس یہی فیز ہوگا, اس میں تمام ہم لینڈ پر بھی قبضہ کریں گے, تمام فلسطینیوں کو بھی جو وہ ختم کر دیں گے. تو یہاں پر سوال ناظرین یہ ہے کہ what will Arabs do, یعنی 22 مہینوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پیچھے. حماس ان کی ہر بات کے اوپر ایگری کر چکی ہے, ان کی گارنٹیز کے اوپر وہ الیگزینڈر کو بھی رہا کر چکے ہیں. تو 22 مہینوں کے بعد اسرائیل لاکھوں کی فوج اس غزہ میں داخل کرنے جا رہا ہے جو آلریڈی ایک اجتماعی قبرستان ہے فلسطینیوں کا, اس میں مزید لاکھوں کی فوج داخل کرنے جا رہا ہے. تو 22 مہینوں کے کرائمز پیچھے ہیں, پھر مزید وہ فوج داخل کرنے جا رہے ہیں. تو کیا اب بھی عربز کا مڈل ایسٹ کا رد عمل صرف بیانات ہی دینا ہوگا یا فلسطینیوں کو بچانے کے لیے وہ جائیں گے؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا دنیا فلسطینیوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی یا اسرائیل اسی طرح سے فلسطینیوں کو مارتا چلا جائے گا؟ یہ اس وقت انسانیت کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے. اچھا جی, دنیا میں اور خاص کر ویسٹ کے اندر لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج ایک نیا سروے آیا ہے کہ US پبلک اوپینین شفٹ ٹورڈ پیلسٹائن ایز اینگر اوور غزہ گروس. دنیا میں جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ میں پبلک اوپینین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہے. رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے فلسطین کے حوالے سے. رشیا نے کہا ہے بائی دا ٹائم یورپ فائنلی ڈیسائیڈز ان 2 months ٹو ریکگنائز پیلسٹائن there will be nothing left آف پیلسٹائن. جب یہ پتہ نہیں کب آگے جا کر فلسطین کو صحیح معنوں میں ریکگنائز کریں گے یا کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے تو اس سے پہلے فلسطین نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو ڈسپلیس کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ ایک سیویرٹی کو رشیا کے فارن منسٹر نے اور یورپینز جس طرح سے ڈبل سٹینڈرڈ سے کام لے رہے ہیں اس کو نشاندہی کی ہے کہ فلسطینی تو مرتے چلے جا رہے ہیں, تو تم کون سی فلسطینی ریاست کو ویسے ریکگنائز کرنے جا رہے ہو, اور وہ بھی 2 مہینوں کے بعد اور پتہ نہیں کب. تو فی الفور عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اسی درمیان جب جرمنی سے سروے سامنے آیا ہے 2/3 آف دا جرمن سپورٹ ہالٹنگ آرمز ایکسپورٹ آف اسرائیل. 2/3 تک یہ تعداد پہنچ گئی ہے. اور اگر جرمنی میں یہ صورتحال ہے, اور یہ جو جرمنی کی حکومت ہے نا یہ کوalition گورنمنٹ ہے اور وہاں پر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں,
جس میں سے ون آف دا ایشو یہ ہے کہ کچھ پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ جرمنی میں بھی کنسکرپشن لا آنا چاہیے کہ ہر جو شہری ہے وہ فوج میں جائے. کچھ اس کی سخت ترین مخالفت ہیں, تو وہ کرائسس بھی وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو اس میں فلسطین میں 2/3 یعنی پبلک اوپینین اس طرح سے تبدیل ہوئی ہے. اچھا, اسی درمیان ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جو پوپ ہیں وہ اپنا پہلا غیر ملکی دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور کس ملک کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. پوپ نے لیبنان کا انتخاب کیا ہے. پوپ نے جو ہے وہ لیبنان کا انتخاب کیا ہے اور وہ لیبنان کا دورہ کریں گے. پوپ لیو ٹو وزٹ لیبنان, کارڈینل سیز از لائکلی فرسٹ ٹرپ ٹو ابراڈ. پوپ لیو پلانز ٹو وزٹ لیبنان, دا کنٹری سینئر کیتھولک آفیشل اناؤنسڈ. تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور کیا بات کریں گے. جارڈن کی سٹیٹمنٹ اسرائیل کے حوالے سے جاری ہوئی ہے کہ نتنیاہو جو ہے جس طرح بڑھ رہا ہے, اٹ از اے پروجیکٹ ٹو کیپ دا ریجن ہاسٹیج آف اے کانفلکٹ. تو ریجن میں ہم صرف اور صرف جنگیں ہی دیکھیں گے. پتہ ان کو سارا ہے لیکن کسی عملی اقدام اٹھانے سے یہ قاصر ہیں. پورا ریجن جو ہے وہ جنگیں صرف دیکھے گا. اور جارڈن میں اس لیے کنسکرپشن لا جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہنگامی طور پر, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے حالات کیا بننے جا رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں ساری ایفرٹ یہی تھی کہ یہ کہیں پر معاملہ روک دیا جائے. اب وہ مزید فوج وہاں پر داخل کرنے جا رہے ہیں. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آرمینیا پہنچے, اور آرمینیا کے بعد اب وہ بیلاروس پہنچ چکے ہیں, اور بیلاروس کے اندر بڑے اہم ترین معاہدے ہونے جا رہے ہیں. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ بیلاروس کا جو دورہ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. ایران اور بیلاروس کے ریلیشنز میں بریلین اچیومنٹس اور ریزلٹس آ رہے ہیں. کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف ایران اور بیلاروس جو وہ بڑھ رہے ہیں. ایران کو اپنے بہت سارے اتحادیوں کی ضرورت ہے, اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جو ویسٹ کے وکٹم ہیں. اچھا, اسی درمیان یورپ جو ہے وہ ایران پر سینکشنز لگانے جا رہا ہے. جو نیوکلیر سینکشنز ہیں یونائٹڈ نیشن کی وہ لگانے جا رہا ہے, اور ایران نے اس پر خبردار کیا. اب یہ تمام چیزیں کنیکٹ کریں, غزہ سے لیبنان, لیبنان سے عراق, عراق سے افریقہ کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے, اور اس میں یہ سینکشنز ہیں. ایران نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ سینکشنز لگائیں, انٹرنیشنل سینکشنز ول اینڈ دیئر رول ان آور نیوکلیر فائل. تو یورپینز یہ بات جان لیں کہ پھر وہ بھی ہمارے اس کھاتے سے نکل جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ پھر نیوکلیر کے حوالے سے کوئی ٹاکس نہیں کریں گے, یعنی ان کے اوپر ہمارا مکمل معاملہ ہمارا ختم ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا کہ ایران کی یورپینز کے ساتھ ٹاکس ہوئی ہیں, امریکنز کے ساتھ وہ نہیں کر رہے ہیں, یورپینز کے ساتھ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یورپینز بھی پھر ہمارے کھاتے سے نکل جائیں گے, اور اگر انہوں نے کوئی سینکشنز لگائیں, اور سینکشنز ایران پر لگنے جا رہی ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسی درمیان ایران کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم نان پرالیفریشن ٹریٹی سے باضابطہ وڈرا بھی کر جائیں. یعنی وہ سینکشن لگانے جا رہے ہیں, تو آگے سے ایران یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ پھر ہم NPT سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. اسی درمیان چائنا چپکے سے اپنے معاملات جو ہے وہ چلا رہا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے, جو کچھ وہاں یوکرین میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے, لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ ادھر ہی معاملہ ہے, لیکن اصل میں وہ معاملہ چائنا کے خلاف ہے. کیونکہ امریکہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے اوپر فوکس کر سکے, اور ایک اٹیمپٹ وہ کر رہا ہے رشیا کو چائنا سے دور کرنے کی. جیسے پچھلی سینچری میں اس نے چائنا کو رشیا سے دور کیا, اس سینچری میں وہ رشیا کو چائنا سے دور کرنا جا رہے ہیں. تو معاملہ ہو ادھر رہا ہے, لیکن اصل فوکس ان کا چائنا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چائنا ظاہر ہے کہ اپنی تیاری کر رہا ہے, اور چائنا اور رشیا کبھی الگ نہیں ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. چائنا کے فارن منسٹر انڈیا پہنچے, انڈیا میں بڑی اہم ترین ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور چائنا کے فارن منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم نیو ایگریمنٹ پر پہنچے ہیں ریگارڈنگ مینٹیننگ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ان دا بارڈر ایریاز. تو ان کے چونکہ بارڈر ایشوز ہیں کافی انڈیا اور چائنا کے, تو اس کے اوپر بھی ان کی بات ہوئی ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی, کافی اچھا جو ہے ان کا دورہ رہا ہے. اور چونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو اس تناظر میں اس دورے کی اہمیت, اور جب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات اس سمے کافی کشیدہ ہیں. اور رشیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے زیلنسکی کے حوالے سے, کہتے ہیں اچھا اوول آفس میں جو میپ ڈسپلے کیا گیا تھا وہ یوکرین کا وہ والا میپ تھا جس میں رشیا کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ رشیا ان ایریاز کو کنٹرول کر چکا ہے. وہ پراپر یوکرین کا میپ نہیں, جو وہ والا میپ جو رشیا کا ہے, یعنی رشیا نے جہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ میپ اوول آفس میں دکھایا گیا. اس سے بڑی ڈیفیٹ امریکہ اور نیٹو اور یورپ کی ہو نہیں سکتی. تو رشیا نے کہا ہے کہ دا میپ آف دا یوکرین ڈسپلیڈ ایٹ دا وائٹ ہاؤس
was a strong slap to Zelensky. देखिए ना, अमेरिका के लिए नाचने कूदने के लिए ज़ेलेंस्की जब वो तैयार हुआ और रशिया से लड़ना चला था ज़ेलेंस्की, सिर्फ अमेरिका और बरतानिया की थपकी में, और बहुत बड़ा इसने घाटा किया, बहुत बड़ा इसने नुकसान किया, और बहुत ही एक बोगस फैसला। एक खूबसूरत तरीन मुल्क, कोई जरूरत नहीं थी उसको नेटो का मेंबर बनाने की, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। और अब मतलब बिल्कुल शिकस्त है, अब कोई उनके हाथ में कोई चीज है नहीं। अभी ज़ेलेंस्की शायद मॉस्को जाए क्या हो, लेकिन वो बिल्कुल जो ना फारिग हो चुका है। और यूरोपियंस अब देख रहे हैं कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। रशिया की बढ़तरी के ऊपर जंग खत्म होगी तो फिर आगे क्या मुस्तकबिल होगा, मामलात किस डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। और यूरोप खुद ओवरऑल इकोनॉमिक और सारे मसाइल से शिकार है। और फिर एनर्जी किससे लेनी है, क्या रशिया से ताल्लुकात बहाल कर लिए जाए, उनसे एनर्जी ली जाए। और हर किसी से ये सवाल तो होगा कि आपने ये जो जंग छेड़ी थी इसमें आपने हासिल क्या किया, तो ये कोई मामूली वाकया तो नहीं है। खैर अभी ये जंग रुकी नहीं है, देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।